اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ پیش ہے ایک بار پھر سے اودھ کے آخری تاجدار واجد علی شاہ کی مکمل داستان۔ اصلی واقعات وہاں سے شروع ہوتے ہیں جب انگریز اپنی الحاق کی پالیسی کے ماتحت ہندوستان کی چھوٹی بڑی ریاستوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر کے تقریباً سارے ملک پر قبضہ کر چکے تھے۔ اب سب سے بڑی ریاست اودھ پر قبضہ کرنے کی فکر تھی۔ اس مقصد کو سامنے رکھ کر انگریزوں نے اودھ کے آخری شریف النفس ہر دل عزیز بادشاہ سلطان عالم واجد علی شاہ کے خلاف پروپیگنڈے کی ایسی کامیاب مہم چلائی کہ ان کا نام عیاشی، بدنظمی، رقص و موسیقی کی علامت بن گیا۔ واجد علی شاہ نے ہندوستان کی ثقافتی زندگی، موسیقی، رقص اور اداکاری کی اصلاح اور ترقی کے لیے جو خدمتیں انجام دی وہ بھی ان کی عیش کوشی قرار دے دی گئیں۔ بادشاہ کی زندگی کے اس پہلو کو تحقیق و تفصیل کے ساتھ کئی کتابوں میں لکھا جا چکا ہے۔ اس میں جو خاص کتابیں ہیں، جو اہم کتابیں ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے، وہ ہیں لکھنؤ کا شاہی اسٹیج اور لکھنؤ کا عوامی اسٹیج۔ کتھک رقص کی بین الاقوامی شہرت کی رقاصہ اما شرما، جو پچھلے 10 برسوں میں غیر ممالک میں رقص کے مظاہرے کرتی رہی ہیں اور رقص کے فن پر لیکچر دیتی رہی ہیں، ان کا ایک مخزون قومی آواز کے جمہوریہ نمبر کے ضمیمے میں 26 جنوری 1973 کو شائع ہوا ہے۔ اس میں وہ کہتی ہیں، عام طور پر جاگیردار اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے رقاصاؤں کو رکھتے تھے، لیکن ان میں ایک شخصیت ایسی بھی تھی جو حقیقتاً آرٹ کی پجاری تھی اور جس نے کتھک کی پاکیزگی برقرار رکھنے میں پورا تعاون کیا۔ وہ تھے واجد علی شاہ، شاعر، حکمراں اور اودھ کے آخری نواب۔ وہ خود بھی اعلیٰ موسیقار اور رقاص تھے۔ بعد میں وہ لکھنؤ گھرانے کے موجد شری ٹھاکر پرساد کے شاگرد بن گئے۔ ٹھاکر پرساد کے 2 لڑکے کالکا پرساد اور بندہ دین ہماگیر شہرت کے مالک ہیں۔ واجد علی شاہ کی سرپرستی کی وجہ سے ان کے دونوں نامور ہستیوں نے کتھک کی کلاسیکی روایت کو برقرار رکھا تھا۔ واجد علی شاہ سلطنت اودھ کے خاتمے کے ذمہ دار سمجھ لیے گئے ہیں۔ اس کے اوپر نہ جانے کتنی ریسرچز ہوئی ہیں، تحقیقات ہوئی ہیں، اور یہ پایا گیا ہے کہ انگریزوں نے اور انگریزوں کے خرچے پر تاریخ لکھنے والوں نے طرح طرح کے بیانات سے تاریخ کو رنگ دیا ہے۔ اس میں زیادہ تر واقعات جھوٹے ہیں اور ان کا کوئی تاریخی بنیاد ان کے پاس یا ریفرنس کوئی موجود نہیں ہے۔ بہرحال مسلسل پروپیگنڈے کے اثر سے جو خیالات دلوں میں بیٹھ گئے ہیں ان کو دل سے نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہر غلط خیال کو رد کر کے صحیح خیال کو دل نشیں کرنے کے لیے ایک ایک دعوے کے کئی گواہ پیش کرنا پڑتے ہیں۔ اس بنا پر اکثر بیانات میں تکرار نظر آتی ہے، مگر یہ تکرار ناگزیر تھی۔ اگر ہر دعوے کے ثبوت میں صرف ایک بیان پیش کیا جاتا تو وہ ایک انفرادی رائے قرار دے کر نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ بیشتر کتابوں میں بادشاہ کے حالات انگریزوں کے بیانات سے لیے گئے جو بادشاہ کے کھلے ہوئے مخالف تھے، اور اس ویڈیو میں جو بیانات پیش کیے گئے ہیں وہ ایسے لوگوں کے ہیں جو بادشاہ کے ہم عصر یا اسی عہد کے تھے یا قریب العہد تھے، لیکن جو نہ شاہی منصبدار تھے نہ وظیفہ خوار، اور جنہوں نے بادشاہ کی معزولی اور جلا وطنی کے بعد کوئی کتاب لکھی یا کوئی رائے ظاہر کی ہے، یعنی جن کے لیے بادشاہ کی خوشامد میں غلط بیانی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا۔ انگریز واجد علی شاہ کے حالات اس رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ ان کی حکومت اودھ والوں کے لیے ایک مصیبت تھی۔ انگریزوں نے انہیں معزول کر کے اودھ کے لوگوں کو اس مصیبت سے نجات دی۔
پیش نظر ویڈیو میں واضح ہوگا کہ اس بادشاہ کو اپنی رعایا میں کتنی ہر دل عزیزی بلکہ محبوبیت حاصل تھی۔ واجد علی شاہ کی معزولی کے وقت اور جلا وطنی کے بعد تک انگریزی فوجوں کی کثیر تعداد میں لکھنؤ اور اطراف لکھنؤ میں پھیلی ہوئی تھی۔ اودھ کی رعایا نے اپنے معزول بادشاہ کی سلطنت کو برقرار رکھنے کے لیے وفاداری کے جوش میں ان فوجوں سے بے خوف ہو کر اور نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان کی بازی لگائی اور سرفروشی کا جو مظاہرہ کیا، تاریخ میں اس کے نظیر ملنا مشکل ہے، اور جس کو ہم لوگ 1857 کے واقعات سے بخوبی جانتے اور یاد کرتے ہیں۔ 10 فروری ذی قعد 1237 ہجری یعنی 3 جولائی 1822 عیسوی کو منگل کے دن پیدا ہوئے تھے۔ ان کے دادا محمد علی نصیر الدولہ 1252 ہجری یعنی 1857 عیسوی میں بادشاہ ہوئے، تو انہوں نے ان کو ناظم الدولہ خورشید حشمت خطاب دیا تھا۔ اس وقت ان کا سن یعنی عمر 15 برس کی تھی۔ 16 برس کے عمر میں 1253 ہجری کو ان کی شادی عالم آرا بیگم بنت نواب علی خان خلف اشرف الدولہ احمد علی خان ابن یوسف علی خان شمشان جنگ بہادر وزیر سلطنت سے ہوئی اور واجد علی شاہ کو شادی میں دے دیا۔ ملکہ عظما عالم آرا بیگم نواب بادشاہ محل عرف خاص محل کے خطاب سے سرفراز کیا گیا۔ ولی عہدی میں فوج کی تربیت کیسی تھی؟ 1258 ہجری میں محمد علی شاہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے امجد علی شاہ تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے مصطفیٰ علی حیدر کو ان کے گھر میں نظر بند کر کے معمولی وظیفہ مقرر کر دیا کہ وہ خوشحالی کی زندگی نہ بسر کر سکے، کیونکہ وہ اپنے دادا محمد علی شاہ کو اپنے باپ امجد علی شاہ کی طرف سے بھڑکاتے رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ دادا کے بعد حکومت انہیں ملے، باپ محروم رہے۔ اس کی سزا انہیں ملی اور دوسرے بیٹے واجد علی شاہ خان خورشید حشمت کو اپنا ولی عہد بنا کر ابو المنصور سکندر جاہ سلیمہ حشم صاحب عالم بہادر خطاب دیا گیا اور قلمدان کی خدمت سپرد کی گئی۔ اب وہ امور مملکت میں شریک ہو گئے اور ہر روز صبح کو 3 گھنٹوں تک داد خواہوں کی عرض داشتے سنتے اور ان پر احکام صادر کرتے تھے، پرچاہائے اخبار سنتے اور بازار کا نرخ یعنی ریٹ معلوم کرتے۔ اپنے وظیفے سے 3 عورتیں اور 50 ترک سوار نوکر رکھے اور ان دونوں دستوں کو فوجی تربیت دے کر اسلحہ سے لیس کیا اور ایسا مشاق بنا دیا کہ انگریزی فوج بھی ان پر رش کرنے لگی۔ ان دنوں کا افسر محمد شریف خان کو اپنا جاباز سرکاری ولی عہد بہادر کرنیل خطاب دیا۔ انہوں نے ان پر قواعد میں اتنی محنت کی کہ دونوں دستے سیسا پلائی ہوئی دیوار معلوم ہوتے تھے۔ 1263 ہجری یعنی 1847 عیسوی 27 سفر ہفتے کے دن امجد علی شاہ نے انتقال کیا اور ابو المنصور سکندر جاہ سلیمہ حشم صاحب عالم بہادر واجد علی خان تخت پر بیٹھے۔ مہاراجہ بال کرشن نے فرمان جلوس پڑھا اور فرمایا، ماں بدولت و اقبال نے با اعانت و امداد سرکار کمپنی انگریز بہادر وراثت آبائی تخت سلطان پر جلوس کیا۔ مجدد دولہ کشتی میں تاج لائے۔ سلطان العلماء سید محمد صاحب مجتہد العرص نے ان کے سر پر رکھا۔ ریزیڈنٹ نے انگریزی میں اعلان کیا، اب واجد علی شاہ اودھ کے بادشاہ ہوئے۔ سلامی کی توپیں سر ہوئیں، نظریں گزری اور دربار برخاست ہوا۔ اس وقت ان کی عمر شمسی حساب سے 24 برس 6.5 مہینہ اور قمری حساب سے 25 برس 3.5 مہینہ تھی۔ ابو المنصور سکندر جاہ بادشاہ عادل قیصر زماں سلطان عالم محمد واجد علی شاہ لقب اختیار کیا۔ امجد علی شاہ کی نماز جنازہ سلطان العلماء سید محمد صاحب مجتہد العصر نے پڑھائی اور مینو خاص رسالدار کی چھاونی میں دفن ہوئے۔ دوسرے دن صبح کو سلطان عالم تخت سلطنت پر بیٹھے اور شاہی قلم سے 5 اسماء الہی لکھے، ایک فرمان جاری کیا جس کا ترجمہ یہ ہے،
فرمان بنام امال، شاہی فرمان صادر کیا جاتا ہے کہ ہر اہلکار پوری دل جمعی اور اطمینان کے ساتھ اپنے عہدے پر قائم رہ کے احتیاط اور ہوش مندی کا کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھے، کسی مفسد اور سرکش کو سر نہ اٹھانے دے، سرکاری واجب مال وصول کر کے بھیجتا رہے، اس صورت میں اس پر عنایت کی نظریں پڑتی رہیں گی۔ اسرار واجدی کے مصنف کا بیان ہے کہ بعض شاہی ملازمین کے خطاب، منصب اور تنخواہ میں اضافہ کیا، صرف فوج کے چند نااہل افسروں کو برخاست کر کے ان کی جگہ مستعد، مستحق اور کار آزمودہ ارباب پیکار کو مقرر کیا۔ انصاف سے دیکھو کہ جو لوگ فوج میں مقرر ہوئے کیسے جوان، وجیح، قوی اور مستعد کارزار تھے۔ اہلکاروں میں سے اگر کسی سبب سے کسی سے کام نکال بھی لیا گیا تو اس کی تنخواہ اور عزت برقرار رکھی۔ ظاہر حسین حسینی لکھتے ہیں کہ جلوس کے تیسرے دن اپنے والد مرحوم کے فاتحہ سوم کی تقریب کے بعد بادشاہ معدلت پرواری اور داد رسی رعایا پر متوجہ ہوئے۔ عدالت نوشیروانی کی سرسبزی خیال مبارک میں آئی۔ آگے لکھتے ہیں، اہل دربار، شہزادگان اور عمرہ کو حکم کیا ہوا کہ اتوار کو صبح کے وقت دربار کے سب لوگ کوٹھی فرا بخش میں حاضر ہوا کریں۔ روزانہ 9 بجے صبح امیر الدولہ، مہاراجہ مدبر الدولہ، دبیر الدولہ اور اہل دفتر خاص وزیر دولت پر دولت خانہ قدیم میں حاضر ہونے لگے۔ وقت ملاحظہ کاغذات سے ہر ایک حاضر ہوتا تھا۔ بعد دوپہر کے جب نوبت زوال شمسی کی بجتی تھی تو دربار برخاست ہوتا تھا۔ اس کے بعد صحبت خاص مقربان قدیمی کی ہوتی تھی۔ منشی رام سہائے لکھتے ہیں، جو اس زمانے کے آدمی ہیں بیان کرتے ہیں، بادشاہ تعمیل قواعد عدالت طلوع صبح سے آدھی رات تک ایک دم استراحت نہیں فرماتے، اور عوام و خواص کی درخواستوں پر سماعت کرتے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا، اور جو مقدمات ملکی اور مالی سامنے پیش ہوتے تھے اور جن وظائف وغیرہ کو جاری کیا جانا ہوتا تھا اس پر حکم صادر فرماتے تھے، اور اس طریقے سے وہ اپنے دربار میں موجود رہ کر مسلسل اپنے سامنے موجود درخواستوں پہ دستخط کیا کرتے تھے۔ بادشاہ بننے کے 3 مہینے کے بعد یعنی 22 رجب 1263 ہجری کو امین الدولہ کو معزول کیا گیا اور 29 پارچے کا خلعت وزارت نواب علی نقی خاں کو ملا۔ سفارت کا عہدہ محمد خاں کو تفویض ہوا۔ اب کچھ سلطان عالم کے مشغلے کے بارے میں بھی ذکر ہو جائے۔ مظلوموں کی داد رسی کے لیے چاندی کے 2 صندوق تیار ہوئے، ایک پر مشغلہ سلطانی، دوسرے پر عدل نوشیروانی لکھا تھا۔ یہ دونوں صندوق بادشاہ کی سواری کے ساتھ چلتے تھے اور داد خواہ یعنی جو درخواست دینے والے ہوتے تھے بے روک ٹوک اپنی عرضی اس میں ڈال دیتے تھے۔ بادشاہ خود ان کو کھولتے اور عرضیوں پر مناسب احکام لکھتے جس کی تعمیل بلا تاخیر کی جاتی تھی۔ اس سے بددیانت اہلکاروں کی خلئی کھلنے لگی۔ انہوں نے اس میں فتنہ انگیز باتیں لکھ کر ڈالنا شروع کی جو طبیعت پر گراں گزرنے لگی، اور مجبور ہو کر اس صندوق کو بند کر دینا پڑا۔ یعنی اس سسٹم سے بجائے اس کے کہ لوگ فائدہ اٹھاتے، اب بددیانت لوگوں نے اور بیمان لوگوں نے طرح طرح کی بدگمانیوں کی عرضداشیں ڈالنا شروع کر دی، جس میں بادشاہ کو ناپسند ہوا اور انہوں نے اس سلسلے کو ختم کر دیا۔ اس بیچ میں نظام حکومت میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئیں۔ تاریخ نادر العصر کا رائٹر لکھتا ہے کہ بادشاہ جب تخت نشین ہوئے تو یہ منظور تھا کہ تمام علاقہ جات امانی ہو جائیں، تمام تعلقہ دار اور زمیندار زر آمدنی خزانہ سلطانی میں داخل کیا کریں، ناظم اور چکلا دار موقوف ہو جائیں کہ وہ رعایا سے زیادتی کرتے ہیں، اس سے ریت تباہ اور سرکاری نقصان ہوتا ہے۔ لیکن اہلکاروں نے اس حکم کو جاری نہ ہونے دیا، یعنی رکاوٹ ڈالنے لگے۔ انصاف پسندی کی مثال اس سے صاف ظاہر ہوتی ہے۔
اور جو ملکی قانون تھا اس میں بھی بہت سی تبدیلیاں کی گئیں۔ بادشاہ نے ملک کا ایک قانون یعنی آئین مرتب کیا اور اس کا نام دستور واجدی رکھا۔ یہ ظاہر ہے کہ نہ کوئی نسل تھی اور نہ کوئی مجلس مشاورت، نہ اس کے پاس ایسے بیدار مغز آدمی تھے جن کو اس کی ضرورت تھی۔ انہوں نے ہر کام اپنے طبیعت سے کیا۔ ملک کا آئین یعنی قانون بھی ان کی بیدار مغزی، رعایا پروری، عدل اور انصاف اور حکمرانی کی صلاحیت کا مظہر ہے، جو 66 دفعات پر مشتمل ہے۔ ان کو پورا لکھنا یا پورا پڑھنا بہت طوالت سے خالی نہیں ہے، صرف ضرورت کے حساب سے دستور واجدی کی لسٹ کی ایک امیج یعنی ایک فوٹوگراف اس ویڈیو میں پیش کر دی جائے گی۔ واجد علی شاہ کی فوجی سرگرمیاں کیا تھی اور ان کا فوجی نظام کیا تھا، یعنی جسے ہم عسکری نظام کہتے ہیں۔ پروفیسر مسعود حسن صاحب ادیب نے واجد علی شاہ پر ایک تحقیقی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے واجد علی شاہ۔ اس میں ان کی فوجی سرگرمیوں کے متعلق لکھتے ہیں، بادشاہ ہونے کے بعد سب سے پہلے فوج کی درستگی کی طرف توجہ کی۔ لوگ رشوت دے کر فوج میں ملازمت حاصل کر لیا کرتے تھے۔ بادشاہ نے تخت نشینی کے پہلے ہی سال یعنی 1843 کے آخر میں سخت احکام نافذ کیے کہ اگر کسی فوجی افسر نے یا دفتر بخشی کاری کے کسی اہلکار نے ایک حبہ بھی رشوت میں لیا تو اس کو ایسی سخت سزا دی جائے گی جس سے وہ دوسروں کو عبرت ہو۔ اسی سال فوجیوں کو جدید اسلحہ اور عمدہ وردیاں دی گئی۔ بادشاہ نے کئی نئی پلٹنیں اور رسالے بھرتی کیے۔ جلوس کے تیسرے سال 1265 ہجری میں جو شاہی رسالے اور پلٹنیں وغیرہ تھیں ان کے نام یہ ہیں: سلطانی، غازی، منصوری، غضنفری، اسدی، دکھنی، باقا ترچھا، حسینی، حیدری، بادشاہی، خاقانی، خسروی اور رسالہ یکا با۔ اور جو اعلیٰ نسب لوگ تھے ان کی یعنی نجیبوں کی جو بٹالینیں تھیں ان کے نام تھے داؤدی، عباسی، جعفری، ذوالفقار، شمشیر، حسام، الرفت، ظفر عنایت، کاظمی، قیصری، فتح جنگ، علی غول، صفدری، جرار، فتح عیش، ناصری، ساونت اور بھرمار وغیرہ۔ اور تلنگیوں یعنی سولجرز یعنی سپاہیوں کی جو بٹالینیں تھیں ان کے نام اس طرح ہیں: خاص دل، گھنگھور، جانثار، فتح مبارک، سروری، جاباز، اکبری، سکندری، خاقانی، سلیمانی، جہاں شاہ، گلابی اور ظفر مبارک۔ ان سب باتوں کا ذکر انگریزوں یا ان کے ذریعے تاریخ دانوں سے لکھائی گئی تاریخ کی کتابوں میں کہیں پہ بھی نہیں ملتا ہے، اور ان سب ایکٹیویٹیز کو، ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے ان کی دوسری تصویر عوام کے سامنے پیش کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ توپ خانے بھی تھے: توپ خانہ خسروی، توپ خانہ کلاں، توپ خانہ باغ براون، توپ خانہ قصر سلیمان، توپ خانہ بالک گنج، توپ خانہ عنایتی، توپ خانہ خان جہازی سلطانی، اور ایک توپ خانہ جس کے میر آتش مہدی قبول تھے۔ وزیر نامہ کے مصنف نے واجد علی شاہ کی فوجی سرگرمیوں کا آنکھوں دیکھا حال، جو فارسی نثر و نظم میں تفصیلات سے اور تمثیلات کے ساتھ بہت طول دے کر بیان کیا گیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قدیم فوجوں کی ترتیب و تنظیم کے بعد کئی نئی فوجوں کا اضافہ کیا گیا اور ان کے نام و زبان اردو میں باقا، ترچھا، گھنگور، اختری، نادری وغیرہ رکھے۔ اور ان سب کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے جو قواعد کے الفاظ یعنی جو کمانڈ کے الفاظ تھے وہ احکام فارسی میں خود ایجاد کیے۔ سپاہیوں کے لیے رنگ رنگ کے بانات اور مخمل کی وردیاں بنوائی۔ ان کے سازوں اور اسلحہ آئینوں کی طرح چمکتے تھے۔ زرنگار رنگین علموں سے میدان کارزار پربہار معلوم ہوتا تھا۔ خود ماں بدولت نماز صبح پڑھ کے جنگی لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہو کے فوج کا معائنہ فرماتے اور سپاہیوں کو پریڈ کرواتے تھے۔ آفتاب کی تپش اور میدان کے گرد و غبار میں 3-4 گھنٹے مردانہ سرگرمیوں میں عرق ریزی کرتے تھے اور تفنگ آزمائی، نیزہ بازی، شمشیر زنی اور گولہ اندازی کی ورزشیں ملاحظہ فرماتے تھے۔ جن فوجیوں کا کام امتحان کی کسوٹی پہ پورا اترتا تھا ان کو شاہانہ انعامات
اور مناسب القاب و خطاب سے نوازتے تھے۔ آفتاب اودھ کے مصنف عہد واجدی میں لکھنؤ میں موجود تھا۔ وہ بادشاہ کی معزولی کے بعد لکھتا ہے، حضرت بادشاہ کا مزاج میں شوق ایجاد ہائے تازہ بہت تھا، جیسے کہ پوشاک و لباس میں اور عمارات اور ان کی آراستگی میں ایسے عمدہ عمدہ ایجادات کی کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، ویسے ترتیب سے فوج بھی بآئین تازہ ہوتی تھی، یعنی قواعد رزمیہ زبانی فارسی میں ایجاد ہوئے، یعنی فوج کی جو پریڈ ہوتی تھی اس میں جو کمانڈ دی جاتی تھی وہ فارسی میں خود ایجاد کیے۔ ترچھے اور بانکے دو رسالے ترک سواروں کے اور اختری اور نادری دو پلٹنیں تلنگوں کی بموجب ہدایت اور تعلیم خاص بادشاہ کے اسی قانون کے موافق کام کرتی تھی۔ خود ماں بدولت ہر روز پریڈ کا کام لیتے تھے اور بول چال سکھاتے تھے۔ اس وقت موجود ایک مصنف نے لکھا ہے کہ جو سپاہ حاضر رکاب رہتی تھی اس کی نیزہ بازی، تفنگ اندازی، آتش خانہ اور صفوں کی آراستگی کے جو کمانڈ یعنی قواعد سکھانے میں بذات خود متوجہ ہوئے اور شدید گرمی اور انتہائی سردی میں اور دوپہر کھڑے ہو کر فوجیوں کی ٹریننگ کرتے تھے اور خود بھی بنفس نفیس فنون سپہ گری، شہ سواری، چوگان بازی، تلوار، بندوق، نیزہ اور نیزے کے کام میں یکتائے روزگار تھے۔ واجد علی شاہ کی فوجی سرگرمیوں کے بارے میں ایک اور اہم بیان کیا جاتا ہے کہ جب امجد علی شاہ بادشاہ لکھنؤ نے 1887 میں انتقال کیا، واجد علی شاہ ان کے جانشین ہوئے جو فوج کی تنظیم میں ہمہ منہمک ہو گئے۔ احکام صادر کیے کہ نماز صبح کے بعد 5 بجے لکھنؤ کی تمام ریجیمنٹس کو روزانہ پریڈ کرنا ہوگی۔ بادشاہ کا معمول تھا کہ وہ جنرل کی وردی میں فوج کو روزانہ 4-5 گھنٹے پریڈ کرواتے تھے۔ مزید برآں انہوں نے یہ حکم صادر کیا کہ اگر سلطنت کی ضرورتوں کے علاوہ وہ پریڈ میں غیر حاضر ہوں تو ان پر 2000 روپے جرمانہ کر کے فوج میں تقدیم کر دیے جائے، یعنی اگر خود ایبسنٹ رہتے تو ان کے اوپر بھی جرمانہ کر کے فوج میں تقسیم کر دیا جائے، اور اگر کوئی ریجمنٹ پریڈ میں وقت پر نہ پہنچے تو اس پر بھی اتنی ہی رقم جرمانے کی جائے۔ پیادوں کے 2 دستوں اور سواروں کے ایک رسالے کو مزید سزا کے طور پر دن بھر حصلہ کے ساتھ کھڑا رہنا پڑتا تھا۔ بادشاہ کے اس نماغ سے بدگمانی پیدا ہوئی۔ انگریز ریزیڈنٹ نے فوج مہیا کرنے میں اتنی جان فشانی کرنے کا سبب دریافت کیا اور یہ تجویز پیش کی کہ اگر بادشاہ کو اپنے ملک کے تحفظ کے لیے فوج کی ضرورت ہے تو ان کو انگریزی سپاہی رکھنے چاہیے جن کی تنخواہ اودھ کے خزانے سے دی جائے گی۔ یعنی بادشاہ کی فوجی سرگرمیوں سے انگریزوں کو قطعی اچھا نہیں لگا، وہ سمجھ گئے کہ یہ ان کے لیے خطرے کی بات ہے۔